حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. اب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ 70 روپے, یہ بھی آپ کے ایک اندازہ یہ شاید زیادہ ہی ہو, یہ اضافہ ہونے جا رہا ہے, یعنی ایک اور مزید ایل پی جی کے اوپر آلریڈی جب ایک تو نایاب اوپر سے مہنگی اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر اس کی پرائسز میں اضافہ. ناظرین کیا ہو رہا ہے؟ حسیب صاحب یہ بتائیں کہ ای سی سی کے نوٹیفکیشن کی موجودگی جو ہے, جو آپ نے خود بتائی 2006 میں شاید, فیڈرل گورنمنٹ ہوگا یا او جی ڈی سی ایل کے پاس کیا رائٹ ہے یہ سب کچھ کرنے کا؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے جی. اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, ہائیسٹ باڈی ہے جی فیڈرل گورنمنٹ کی, اور اس میں کافی منسٹرز ہوتے ہیں, 8 کے یا 9 کے منسٹرز ہوتے ہیں, وہ سارے مل کے ایک کمبائنڈ ڈیسیجن لیتے ہیں آن بہاف آف دا فیڈرل گورنمنٹ. اب یہاں پہ عجیب بات یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ڈیسیجن ہے اور فیڈرل گورنمنٹ اپنی ہی کنٹرول اینٹی سے وہ جو ڈیسیجن ہے امپلیمنٹ نہیں کرا پا رہی. اب نوٹیفیکیشن ان فیلڈ جب تک ہے, او جی ڈی سی ایل کے پاس لیگل کوئی جواب نہیں بنتا. بات یہ بیسیکلی کہ پرائس سی بڑھانے کے بجائے دے فاؤنڈ اندر وے. یہ اسی طرح کہ جی آپ کان سیدھا نہیں گھما کے پکڑ لیں, اٹس لائک ڈاجنگ دا لا بیسیکلی. تو میں تو یہی کہوں گا کہ جیسے ہم لوگ ابھی بات کرتے ہیں کہ 40 روپے کی چینی اگر چاہیے آپ کو یوٹیلی اسٹور سے, تو پہلے 20 روپے کا ٹکٹ لیں اندر جانے کے لیے. بالکل بالکل, آپ اسی طرح سمجھ لیں یا پگڑی سمجھ لیں یا اس طرح جو بھی مطلب نقصان تو ہونا ہی ہونا ہے, مطلب یہ کسی نہ کسی طریقے سے پیسہ کھینچنا ہے. آپ نے بیسیکلی ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پرائس پہ تو میں اتنی بیچ رہا ہوں, سی پی سے میں اوپر نہیں جا رہا, یہ میں کسی اور چیز کے لیے پیسے دے رہا ہوں, پیسے میں دے رہا ہوں بیسیکلی. ٹھیک ہے, مطلب یعنی لے رہا ہوں میں لینا, مطلب کہ ٹھیک ہے. اب ان کا بھی سہیل مجھے ایک بات بتائیں, شارٹیج کیوں ہوئی ہے ہمارے یہاں؟ آئل گیس تو ہمارے یہاں تو سنا ہے کہ گیس کے جو آئل جو گیس فیلڈز ہیں ہماری وہ کچھ بند بھی پڑی, ایسی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کو کچھ آپریٹ بھی کیا جا سکتا ہے. شارٹیج کیوں ہے اتنی؟ ہم لوگ کیوں, یہ تو ہماری انڈیجنس پروڈکٹ ہے, سستی ہونی چاہیے. یہ جو کانٹریکٹ پرائسز ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ, اس سے بھی اس کا موازنہ آپ نہیں کر سکتے. پیٹرول پرائسز دیکھ لیں سعودی عرب میں کیا ہے, انڈیجنس پروڈکٹ ہے نا ان کی, ہماری طرح تو لوٹ نہیں مچی ہوئی وہاں پہ. ہماری اپنی پروڈکٹ کے اوپر ہم یہ کر رہے ہیں, ہمارے کیا شارٹیج ہوگی یا ختم ہونے والی گیس کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ؟ جی ناصر, یہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ کوئی شارٹیج ہے, یہ گیس ختم ہونے والی ہے. اسی جو اس وقت آج سردیوں میں جو ہمیں گیس کی شارٹیج کا سامنا ہے, انڈسٹری بند ہو رہی ہے, بے شمار مسائل ہیں. نیوز 1 پہ ہی میں نے یہ ایک سٹوری کی تھی 2 ماہ قبل کہ ہم پورے سیکٹر کی بات نہیں کر رہے, جتنے بھی پروڈیوسرز ہیں پاکستان میں, صرف او جی ڈی سی ایل کے میرے پاس ڈاکومنٹڈ پروف تھا, اور وہ ڈاکومنٹڈ پروف او جی ڈی سی ایل کی جانب سے نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی جمع کروایا گیا. کس بارے میں؟ وہ یہ تھا کہ صرف او جی ڈی سی ایل کے ویلز میں 42 کے ویلز ہیں جو ڈفرینٹ ایشوز کی وجہ سے جہاں سے ہم اس کی پروڈکشن ہم نہیں لے پا رہے, وہاں پہ ایکسپلور کر چکے ہیں ہم. اچھا, ڈفرنٹ جگہ میں کچھ ان کے ڈورمنٹ ویلز ہیں, کچھ بھی لیٹیگیشن ایشوز ہیں. ڈورمنٹ ویلز کیا ہے مطلب مجھے سمجھائیں آسان لفظوں میں. وہ یہ ہے کہ وہاں پہ موجود ہے گیس, ایکسپلور ہو چکی ہے, میسر ہو چکی ہے گیس. اوکے, لیکن وہاں پہ جو میرے مطابق میں نے اس کے اوپر کیا کہ وہاں پہ کچھ ان کی اپنی مینجمنٹ کے اندر کچھ پرابلمز ہیں, اور کچھ ان کے مقاصد ہیں جس کی وجہ سے یہ وہاں سے گیس کو نکال کے آگے مارکیٹنگ کمپنی کو نہیں دے رہے. اور اس کی جو کیلکولیشن میں نے کی تھی, جو میں اس ڈاکومنٹس کے مطابق سوئے ہوئے کنویں, اور تقریباً کوئی 550 MMCFD گیس صرف او جی ڈی سی ایل کے پاس موجود ہے. وہاں پہ صرف ایک اچھی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے, اور اچھی مینجمنٹ. 600 MMCFD شارٹیج کا سامنا ہے. 600 اور 600 ہمارے پاس آلریڈی پڑی ہوئی ہے, صرف او جی ڈی سی ایل کے پاس پڑی ہوئی ہے, اور دیگر پروڈیوسرز بھی ہیں وہاں پہ بھی یقیناً موجود ہوگی. تو یہ آپ کے خیال میں جو شارٹ فال ہے, یہ اگر مینجمنٹ بہتر ہو تو یہ اس کو پورا کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں یہ خود ساختہ ایک یہ شارٹ فال ہے, اور اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی یقیناً کوئی عزائم ہے جس کی وجہ سے یہ کریٹ کیا گیا. حسیب صاحب آپ کے پاس پھر لائر بھی ہیں, قانونی راستہ کیا ہے ہمارے پاس؟ لوگ کیا کریں, تھوڑی سی وے آؤٹ, کہاں جائیں ہم لوگ؟ دیکھیے 2002 کے اندر جب اوگرا آرڈیننس آیا تھا, اس وقت آپ نے ایک سیڑھی تو عبور کر لی تھی, ایک آپ سٹیپ آگے چلے گئے تھے کہ بیسیکلی آپ نے ایک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر بنا دیا. انڈیپینڈنٹ کہنے کو بنا دیا, بٹ اٹ از ناٹ فیلنگ اٹ سیلف دیٹ اٹس انڈیپینڈنٹ. سب سے پہلے اس ریگولیٹر کو یہ خود سے فیل کرنا پڑے گا کہ آئی ایم اے اسٹیچوٹری باڈی, یعنی کہ میں اپنی پاور ڈرائیو کر رہا ہوں ایک اسٹیچو سے. پارلیمنٹ نے مجھے پاور دی ہے, دیٹ مینس لوگوں نے مجھے پاور دی ہے, مجھے فیڈرل گورنمنٹ نے پاور نہیں دی. یہ چیز ان کو دیکھنی پڑے گی. نمبر 2 یہ بات ہے کہ گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے پرائیویٹ انویسٹمنٹ کے لیے. ابھی آپ انویسٹمنٹ کی پاکستان میں جو صورتحال ہے اس میں گورنمنٹ کو بھی چاہیے, اور ان کے لیے بھی یہ بہتر ہے پبلک سینٹیمنٹس, پبلک اوپینینس کے لیے, if they can
create an independent regulator, بعد میں گورنمنٹ کے لیے بھی ہے کہ جی وہ کہہ سکتی ہے ہم تو اس کے اندر بالکل انوالو نہیں ہے, ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ باڈی بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے پہلے بتایا, جیسے میں نے پہلے بتایا تھا, اس سے یہ ہوگا کہ ونس دے گو, فار ایگزامپل اگر آپ دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ پوچھوں سر کہ ہم لوگ کہاں جائیں, کیا کریں؟ یہ جو پھر بم پھٹنے والا ہے ہم لوگوں کے سروں پہ, یہ جو بابی اور کنڑ گیس فیلڈ کا بھی ٹینڈر ہو گئے, ایک دفعہ پھر سگنیچر بونس کا بات چیت چل رہی ہے, یا وہ تو ہونا ہے بیسیکلی, بیکاز نل اینڈ وائٹ تو نہیں ہوا ابھی تک. ناصر صاحب میں تو یہ کیا کریں گے ہم لوگ؟ میں تو یہ کہتا ہوں دیکھیے جی ہر بندے کا اپنا اپنا سافٹویئر ہے جس کے اوپر اس نے کام کرنا ہوتا ہے. آپ جرنلسٹ ہیں, میں لائرز ہوں. میرے مطابق تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ڈیوٹی بنتی ہے, بیکاز لوگوں نے ان کو اپنا ریپرزینٹیٹیو بنا کے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے, ایک پارٹی کو ایک میجورٹی دی گئی ہے, اس کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو ان پرابلم سے نکالیں. تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کو اور ان لوگوں کو یہ محسوس کرنا پڑے گا کہ ہماری یہ ایک ڈیوٹی ہے, یو ہیو ٹو ٹیک اٹ ایز اے ڈیوٹی. تو جب تک ہماری اپنی فیڈرل گورنمنٹ میں ری اسٹرکچرنگ یا ان لوگوں کی سوچ میں تبدیلی نہیں آتی, یہ مطلب اس کا رکنا ذرا مشکل ہے. آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ لائرز یا کوئی اور طبقہ جو ہے اس چیز کو روک پائے گا, کیونکہ ہر بندے کا اپنا اپنا ایک کام ہے, ہر کمیونٹی کا اپنا ایک کام ہے جی. ان کو اس ڈومین میں رہ کے کام کرنا, اور گورنمنٹ آپ بناتے بھی اس وجہ سے ہیں کہ جی وہ آپ کے پرابلم سالو کریں, لوگوں کے لیے کام کریں, ان کو چیزیں مہیا کریں, جو ان کی بیسک فیسلٹیز ہیں وہ پوری کریں. تو اٹس دا ڈیوٹی آف دا گورنمنٹ, ایون انڈر دا کانسٹیٹیوشن اٹس دا ڈیوٹی آف دا گورنمنٹ. بہت بہت شکریہ حسیب صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کو, اتنی اچھی انفارمیشن آپ نے میرے ساتھ شیئر کی. سہیل آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا, اور کیپ اپ دا گڈ ورک, کام کرتے رہیے. ہمیں ضرورت ہے انفارمیشن کی, عوام کو بھی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ گائز. یہ سوالات ہیں جن کے جوابات ناظرین آپ کو بھی ڈھونڈنے ہیں اور مجھے بھی ڈھونڈنے ہیں. اگر آپ اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کرنا چاہیں, ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں, parda@newsone.tv. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, parda@newsone.tv. ناصر قیوم کو اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ. ٹل دیٹ ٹائم, خدا حافظ.